سب سے افضل عمل۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے گفتگو تھے کہ وحی آئی، یہ شخص جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کی عمر صرف 1 ساعت اور باقی رہ گئی ہے۔ وہ عصر کا وقت تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو اس بات سے آگاہ فرمایا تو وہ بے قرار ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو اس وقت میرے لیے زیادہ مناسب ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے قبل انتقال فرما گئے۔ راوی کا کہنا ہے کہ اگر علم سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں اسی سے کرنے کو حکم فرماتے۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ نبی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ عثمان غنی کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرائے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے اور صحابہ کرام سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، واللہ والرسول عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ ور اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل وضو میں کلی کرنے سے، منہ کے ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے، ناک کے چہرے دھونے سے، پلکوں سمیت سارے چہرے کے ہاتھ دھونے سے، ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے سر کا مسح کرنے سے، سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے اور پاؤں دھونے سے، پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ گناہ جڑنے کی حکایت۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والے کے گناہ جڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حقائق نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس نے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے بجانے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی۔ اس سے آپ کے وضو کرنے والوں کے گناہ جڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ سارا بدن پاک ہو گیا۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنا پر پانی گزرا۔